چینل کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیں اور بیل کے بٹن کو ضرور دبائیں۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین۔ بارک اللہ لنا ولکم فی القرآن العظیم ونفعنا وإیاکم بالآیات والذکر الحکیم۔ فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ انا نحن نزلنا الذکر وانا له لحافظون، صدق اللہ العظیم۔ میرے عزیز محترم دوستوں اور بزرگوں اور مدرسہ دارالقرآن میں تشریف لانے والے تمام محبین اور مخلصین اور دور دراز سے آئے مہمان، سبھی کا استقبال کرتا ہوں اور بڑی خوشی اور مسرت کے ساتھ آپ حضرات کے سامنے یہ کہتے ہوئے کہ اللہ رب العزت والجلال نے اس چھوٹی سی عمر میں مجھ ناکارہ اور ناچیز گناہگار عبدالوہاب کو جو خدمت کے لیے چنا، اللہ تبارک و تعالی میری اور میرے ساتھ کندھے سے کندھا ملا کر چلنے والوں کی مغفرت فرمائے اور اللہ رب العزت والجلال دونوں جہاں میں سرخروئی اور کامیابی عطا فرمائے۔ آج 20 جون 2021 بمطابق 8 ذی قعدہ سن 1442 ہجری مدرسہ دارالقرآن کی سنگ بنیاد کے موقع پر آپ سبھی حضرات یہاں اکٹھا ہوئے ہیں، اور کچھ ہی دیر میں، کچھ ہی لمحوں میں اکابرین، کچھ ہی دیر میں علماء اکرام کی ایک جماعت آپ کے سامنے روبرو ہونے والی ہے، اور ہمارے بیچ میں کچھ ہی لمحوں میں حضرت مولانا محمد عمران خان صاحب کاندھلوی دامت برکاتہم العالیہ تشریف لانے والے ہیں۔ میں تمام مہمانوں سے گزارش کرتا ہوں کہ حضرت کے استقبال کے لیے تیار رہیں، اور جو حضرات ہماری اس ویڈیو کو یا ہماری اس سنگ بنیاد کو بعد میں بھی دیکھیں گے یا سنیں گے، ان سے میری مؤدبانہ گزارش یہ رہے گی کہ براہ کرم مدرسے کے تعاون کے لیے اور مدرسے کی رہبری کے لیے اور مدرسے کی ضروریات کے لیے جتنا بھی زیادہ سے زیادہ ہو سکے وہ اس میں حصہ ضرور لے، اور ساتھ ہی مدرسے کا جو چینل ہے مدرسہ دارالقرآن انڈیا کے نام سے، اس کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیں، جس سے کہ تمام چیزیں آپ حضرات کے سامنے جس طریقے سے یہ کام بڑھتا رہے، چلتا رہے، آپ حضرات کو اس کی اطلاع بوقت ملتی رہے۔ حضرت مولانا محمد عمران خان صاحب دامت برکاتہم العالیہ تشریف لا چکے ہیں، اور مجھے بڑی خوشی اس بات کی بھی ہے کہ اللہ رب العزت والجلال اس قرآن حکیم کو، اس قرآن مقدس کو کی خدمت کو جس سے لینا چاہتا ہے وہ لے لیا کرتا ہے۔ سب سے پہلے میں آپ کو یہ بتاتا چلوں کہ آپ کے اس مدرسہ دارالقرآن کو اللہ رب العزت نے شروع سے ہی اور شروع کے دن سے ہی وہ چیزیں عطا فرمائی کہ جو میں گناہگار سوچ بھی نہیں سکتا تھا۔ سب سے پہلی اینٹ جو مدرسہ دارالقرآن کو ہدیہ کی گئی، اپنی طرف سے دی گئی، اور جس پہ دعاؤں اور والہانہ محبتوں کا نزول ہوا، وہ ہے شیخ الحدیث مدرسہ مظاہر العلوم سہارنپور سے
حضرت مولانا سید محمد عاقل صاحب دامت برکاتہم العالیہ، اور ساتھ ہی اسی اینٹ کے اوپر میرے والد محترم جناب مولانا حافظ محمد اشرف صاحب جامعی دامت برکاتہم العالیہ کی والیانہ محبتیں بھی ساتھ رہی، اور دوسری اینٹ مدرسے کو جو ہدیہ کی گئی وہ جناب قاری عبدالحسیب صاحب کی طرف سے پیش کی گئی، اور جس کے اوپر محبت اور دعاؤں کا ایک بہت بڑا قاری عبدالحسیب، ایک اینٹ جناب قاری عبدالحسیب صاحب نے خریدی اور اس کو میرے شیخ یعنی حضرت رائے پوری دامت برکاتہم العالیہ کے خلیفہ حضرت مولانا سید محمد مکرم حسین صاحب سنسار پوری دامت برکاتہم العالیہ کے دست مبارک سے میرے پاس تک پہنچی، اور تیسری اینٹ جناب محسن الامت حضرت مولانا محمد عمران خان صاحب دامت برکاتہم العالیہ کی خدمت میں جس دن میں گیا، اور میں نے جا کر حضرت سے کہا کہ حضرت آپ کے پاس ایک اینٹ کا مطالبہ لے کر آیا ہوں، تو حضرت مسکرائے اور فرمایا کہ ایک اینٹ لے کر آ جاؤ، میں اس کو پڑھ دیتا ہوں۔ میں نے حضرت سے ایک عجیب میرے اندر سے بات نکلی، میں نے حضرت سے کہہ دیا حضرت اینٹ تو میں آپ سے لینے آیا ہوں، اینٹ تو آپ مجھے ہدیہ کر دیں مدرسے کے لیے۔ یہ حضرت کی محبت تھی، اور کیوں نہ ہو، کیونکہ کوئی اللہ والا جب تک بن ہی نہیں سکتا جب تک اس کے اندر دین کی محبت پیدا نہ ہو، کیونکہ قرآن کا فیصلہ ہے لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون، جب تک تم اپنی ان چیزوں کو اللہ کی راہ میں خرچ نہ کرو جو تم کو سب سے زیادہ پیاری اور عزیز ہے۔ تو بہرحال حضرت مولانا محمد عمران خان صاحب دامت برکاتہم العالیہ نے اپنے پاس سے مجھے 800 روپے ہدیہ کیا اور فرمایا کہ محترم آپ ایک اینٹ نہیں، اس سے جو چاہے خرید سکتے ہیں۔ میں حضرت کا بہت بہت ممنون اور مشکور ہوں کہ حضرت نے یہ رقم مدرسے کو عطیہ کی۔ اللہ تبارک و تعالی حضرت کی عمر میں برکت عطا فرمائے، اور اللہ تعالی ان اکابرین کے صدقے طفیل میں ہماری دونوں جہاں کی زندگیوں کو کامیابی عطا فرمائے۔ اور تیسری اینٹ کا ذکر کرنے کے بعد چوتھی اینٹ حضرت رائے پوری کے خلیفہ جناب حضرت اقدس شیخ طریقت صوفی محمد خالد خان صاحب گاؤں تیترو ضلع سہارنپور سے پیش کی گئی، اور جس میں میرے ساتھ مدرسے کے خزانچی کیشیئر جناب حاجی محمد شاداب صاحب میرے ساتھ تشریف لے گئے، اور وہاں سے حضرت سے ایک اینٹ دعاؤں کے ساتھ لے کر آئے، اور انشاءاللہ یہ تمام اینٹیں آج اس سنگ بنیاد میں رکھی جانی ہیں۔ اور مزید اللہ کا شکر یہ رہا کہ آج اس سنگ بنیاد کے موقع پر شہر قاضی موانا حضرت مولانا محمد نفیس خان صاحب دامت برکاتہم العالیہ بھی تشریف لائے۔ انہوں نے بھی اپنے دست مبارک سے ایک اینٹ دعاؤں کے ساتھ اس سنگ بنیاد میں رکھی، اور اسی طریقے سے تمام مدرسے کے ذمہ داران جو اس وقت حاضر تھے، جن میں جناب محمد شاہد صاحب نوئیڈا سے تشریف لائے تھے، جناب محمد شاہد صاحب نوئیڈا سے تشریف لائے جو ہماری کمیٹی کے ایک رکن ہیں، جناب محمد یاسین صاحب میٹھا جو ویسٹ بنگال ضلع ہاوڑا
سے تشریف لائے، انہوں نے بھی اپنے دست مبارک سے اس سنگ بنیاد میں اپنی طرف سے ایک اینٹ رکھ کر حصہ لیا، اور اس کے بعد مدرسے کے سرپرست جناب حاجی نور محمد صاحب نے بھی اپنے ہاتھ سے ایک اینٹ رکھی، اور اس کے بعد اس گناہگار کو بھی موقع مل گیا کہ ایک اینٹ میرے ہاتھ سے بھی رکھوائی گئی۔ لیکن اس کے بعد درجہ بدرجہ میرے چھوٹے صاحبزادے حافظ عبدالخطیب مدنی سلمہ نے بھی اپنے دست مبارک سے ایک اینٹ اس سنگ بنیاد میں رکھی۔ اللہ تبارک و تعالی یہاں آنے والوں اور حصہ لینے والوں کو اجر عظیم عطا فرمائے، اور اللہ تعالی اس کی برکات کو، اس کے فیوز کو امت کے لیے ایک ذریعہ بنائے، اور اللہ تبارک و تعالی یہاں جو ماحول ہے، جو حالات ہیں، جو یہاں رہتے ہیں وہ جانتے ہیں۔ دور دراز کے لوگ شاید اس بات سے واقف نہیں ہے کہ بے دینی کا عالم ہے، اور قرآن سے دوری امت کی بڑھتی جا رہی ہے۔ اور میرے عزیز دوستو، کسی تحریک، کسی مشن کے لیے بہت سارے لوگوں کو اکٹھا نہیں ہونا ہوتا ہے۔ تحریک کے لیے، مشن کے لیے کسی ایک کو اللہ تعالیٰ خواب دکھاتا ہے، اور اس خواب کو پورا کرنے کے لیے، اس خواب کی تعبیر کو پورا کرنے کے لیے اللہ تعالیٰ پھر ایک جماعت کو کھڑا کر دیتا ہے۔ تو اسی کو کسی شاعر نے کیا خوب کہا ہے، اکیلا ہی چلا تھا جانب منزل مگر، اکیلا ہی چلا تھا جانب منزل مگر، لوگ آتے گئے کاررواں بنتا گیا۔ تو سنگ بنیاد شروع ہو چکا ہے، اور آپ حضرات اس ویڈیو کو دوسرے لوگوں تک بھی شیئر ضرور کریں، جس سے کہ مخلصین کی تعداد بڑھے، اور اس چمن کو، اس گہوارے کو ہم بلندیوں تک لے جا سکیں، اور اپنے آپ کو اللہ کی بارگاہ میں کل قیامت کے دن یوں کہہ سکیں، الہ العالمین، اعمال تو کچھ نہیں تھے، عبادات تو نہیں تھی، لیکن تیرے قرآن کے لیے ہم نے دن اور رات، جان اور مال سے جو کچھ بھی ہم سے ہو سکا ہے ہم کر آ گئے ہیں۔ تو کوئی بھی تحریک اور کوئی بھی مشن شروعات میں بڑی پریشانیوں، دقتوں، محنتوں کے ساتھ میں شروع ہوتا ہے، لیکن جب وہ ایک مشن اور ایک تحریک اجاگر ہوتی ہے، پھر اس سے لوگوں کو فائدہ ہوتا ہے، امت کے نوجوانوں کو، نسلوں کو، اور آنے والی پیڑھیوں کو یقیناً اس کا فائدہ ضرور پہنچتا ہے۔ سنگ بنیاد کے بعد اب مٹھائی تقسیم کی جا رہی ہے، لیکن آپ بہت دور ہیں۔ میرا جی یہ چاہتا تھا کہ زیادہ سے زیادہ لوگوں کی شرکت ہو سکے، اور اللہ نے یقیناً بہت سارے لوگوں کو یہاں جمع فرمایا۔ جو جمع نہیں ہو سکے ہیں وہ یقیناً اس ویڈیو کو ضرور دیکھ کر وہ بھی یہ محسوس کریں گے کہ ہم بھی یہیں پر موجود ہیں، اور مدرسے کی تمام مجلس شورا کمیٹی، میں ان سب کا شکر گزار ہوں جو آئے ہیں وہ بھی، اور جو کسی عذر کی بنا پر نہیں آ سکے ان کا بھی بہت بہت ممنون اور مشکور ہوں۔ اللہ تبارک و تعالی آپ سب کو جزائے خیر عطا فرمائے، اور تمام محبین اور مخلصین کو اللہ تعالی دین دوگنی رات چوگنی ترقی نصیب فرمائے، اور اللہ تبارک و تعالی اس گہوارے کی خدمت کے لیے ہمارے دلوں میں وہ محبت عطا فرمائے، جس سے کہ ہم دل و جان سے اس ادارے کی زیادہ سے زیادہ تعاون کر اس ادارے کو بڑا ادارہ بنانے کی کوشش کریں۔ ادارہ چھوٹا ہو یا بڑا،
دراصل بات یہ ہے کہ اس کے اندر وہ تربیت ہونی چاہیے، اس کے اندر وہ چیزیں ہونی چاہیے کہ جس سے سنت رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہماری نسلوں میں چمکتی ہوئی دکھائی دیں۔ قرآن والے تو بہت ہیں، لیکن قرآن سے محبت کرنے والے آج کے اس دور میں بہت کم نظر آتے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالی سے آپ بھی دعا کریں کہ اللہ تعالی اس گہوارے سے وہ جماعت، وہ علماء کرام، وہ حفاظ نکلیں گے جس سے لوگ ان کو اپنی نسلوں سے نہیں، اپنے خاندانوں سے نہیں، اپنے شہروں سے نہیں، بلکہ ان کو قرآن کے محبین کی وجہ سے، ان کو قرآن سے محبت کرنے والوں کے نام سے جانا جا سکے۔ اللہ تبارک و تعالی مجھے اور آپ کو یہاں آنے کو اور بیٹھنے کو، اپنے مالی تعاون کو اپنی بارگاہ میں بے حد قبول فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔